بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 435 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 67 اور 68 کو پڑھنے سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ دور سے صرف منافق مردوں کا ذکر، ان کی برائیاں ارشاد ہوئی ہیں، منافق عورتوں کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ اب منافق عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جس قدر عیوب منافق مردوں کے بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب منافق عورتوں میں بھی ہیں، یہ دونوں بالکل ایک ہی طرح کے ہیں۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات سے معلوم ہوا کہ منافق لوگ اپنے کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اب ارشاد ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بدعقیدگی بدکاری میں یکساں ہیں۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقین کی بدعقیدگیوں اعزار ثانیوں کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں ان کی بدعملیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ برے عقائد کے ہیں، ان کے عقائد بھی خراب ہیں اور ان کے اعمال بھی خراب ہیں۔ چوتھا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کفار سے علیحدہ فرمایا، جس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ دو الگ قومیں ہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ کھلے کافر اور یہ منافق ایک ہی ہیں اور ان کی سزا بھی ایک ہی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی دین کے معاملہ میں ایک شے کے اجزاء کے مشابہ ہیں۔ برائی کا یعنی کفر و معاصی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی یعنی ایمان و اطاعت سے روکتے ہیں، اور اطاعت میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے ہیں، یعنی اس کی اطاعت کو انہوں نے ترک کر دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا ہے، یعنی ان کو اپنے کرم سے محروم کر دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی جزا و سزا کے اعتبار سے ان کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد
بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مقدسہ میں 300 منافق مرد اور 170 منافق عورتیں تھیں۔ آپ کے زمانہ میں وہ لوگ منافق کہلاتے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنی جان اور مال بچانے کی غرض سے ظاہراً تو اسلام قبول کر لیتے تھے، مگر ان کے دل میں کفر جمع رہتا تھا۔ اگرچہ دل کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں اللہ رب العزت بذریعہ وحی آپ کو ان کے نفاق کی اطلاع کر دیتا تھا۔ البتہ عملی منافق کا اس کے اعمال سے اور ان کی علامات سے جو آپ نے بیان فرمائی ہیں علم ہو جاتا ہے۔ وہ شرعی احکام میں سستی کرتا ہے، اکثر جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر لڑائی کرتا ہے، گالیاں منہ سے نکالتا ہے، امانت میں خیانت کرنا اس کا شیوا ہے۔ ایسے لوگ عملی منافق کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ اس زمانہ میں بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کا حال بیان فرمایا ہے کہ ان کے اعمال ایک جیسے ہیں۔ تمام منافقوں کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے نفرت و عداوت ہے۔ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی ہر ادا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے پروان چڑھنے سے ان کو راحت قلبی نصیب ہوتی ہے اور اسی میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے برخلاف ان کو ہر بھلے کام سے صدمہ ہی پہنچتا ہے اور ان کی روح بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے۔ ایک مشترکہ خاصیت ان کی یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں کھولتے۔ بدی میں خرچ کرنے کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں خوب خرچ کرتے ہیں، مگر نیکی میں خرچ کرنے کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہے۔ گویا خلاصہ تفسیر آج کے درس کا یہ ہے کہ اگرچہ منافقین اپنے کو تم مسلمانوں میں سے کہتے ہو اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں اور کسی بھی ملت کے ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا کسی اور ملت کے ہوں، سب کے سب ایک دوسرے سے ہیں۔ منافقت، اسلام دشمنی، مسلمانوں سے عداوت میں سبھی یکساں ہیں۔ ان سب کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ برے عقائد، برے اعمال، اسلام سے روکنا، اسلام سے پھیرنا، بری حرکتیں کرنا، انہی باتوں کا حکم یا مشورہ دیتے ہیں اور ہر قسم کی بھلائی، عقائد صالحہ، نیک اعمال، اسلامی عبادات اور معاملات سے منع کرتے ہیں۔ بڑے کنجوس و بخیل ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے موقع پر ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یکسر غافل ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، یعنی انہیں بھولا بسرا ہوا بنا دیا ہے۔ منافق بڑے ہی فاسق بدکار لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کھلے کافروں، ان سب سے دوزخ کی آگ کا وعدہ فرما لیا ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ صرف وہاں کا عذاب ہی ان کی سزا کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ وہاں جلنے کے علاوہ اور بہت سے عذاب ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ، اور انہیں اس کے علاوہ اور بہت سخت قسم کا دائمی عذاب ہوگا، یا دنیا میں انہیں دائمی عذاب ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اور بھول چوک معاف ہوتی ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت سے بھول چوک خطا اٹھا دی گئی ہے، یعنی معاف کر دی گئی ہے۔
پھر اسے منافقین کے عجوب میں کیوں ذکر کر دیا اور اس پر سزا کیوں دی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں نسیان بمانے غفلت ہے، یعنی وہ خدا سے ایسے غافل ہو گئے ہیں جیسے بھول گئے ہیں، اور خیال رہے کہ بھول جانا اور ہے، بھلا دینا کچھ اور ہے۔ اور ایک حافظ خرابی حفظ کی وجہ سے قرآن مجید بھول جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اور دوسرا حافظ ورد نہ کرنے کی وجہ سے بھول جائے تو وہ مجرم ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ انہیں بھول گیا ہے، رب تعالیٰ تو بھول چوک سے پاک ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں بھی بھولنے سے مراد انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے، انہیں رحم و کرم سے محروم کر دینا ہے۔ قرآن مجید میں کبھی جرم کی سزا کو بھی جرم سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئات سیئات مثلھا۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ منافق ہی فاسق و بدکار ہی تو کیا ظاہری کفار اور بڑے بڑے گناہگار متقی اور پرہیزگار ہیں؟ حسر کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں فسق سے مراد خاص فسق ہے، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے، کفر چھپانے، اسلام ظاہر کرنے کا فسق۔ یہ فسق صرف منافقین کا ہی ہے۔ چوتھا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے یہاں منافقین کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سمیٹتے ہیں، یعنی کنجوس ہیں، مگر اس زمانہ میں بھی منافقین جہاد وغیرہ میں خوب چندے دیتے تھے، اب بھی کفار بڑی سخاوتیں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں ان میں کوئی بھی اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے، قومی ملکی مفاد یا اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا اپنی شہرت و ناموری کے لیے خرچ کرتے ہیں، لہٰذا یہ خرچ کرنا نہ کرنے کی طرح ہے، اور سب کچھ خرچ کریں پھر بھی یہ بخیل ہی رہیں گے۔